پتہ ہے یہ دور میڈیا کا دور ہے. واللہ اگر ہم نے میڈیا پر کام نہ کیا اور صرف ہم اداروں میں محدود رہے تو ہم نے ایک ایسے اہم محاذ کو خالی چھوڑ دیا جس کے ذریعے سے ذہنوں کو غلام بنایا جاتا ہے. اب جسمانی غلامی، لونڈی غلام کا دور نہیں ہے، اب ذہنی غلامی کا دور ہے، اور وہ تھرو اسکرین، تھرو میڈیا، وہ جس کو جس طرح چاہیں. یہ میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ چاہیں دن کو رات کر دکھائیں اور رات کو دن کر دکھائیں. میڈیا میں ہونے کی حیثیت سے مجھے اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز جس طرح سونا نہیں ہوتی، کیمرے پہ نظر آنے والی ہر چیز حقیقت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو اصل چیز جو ہے نا حقیقت، وہ ہے تقویٰ بیسڈ. وہ کیا ہے؟ تقویٰ بیسڈ. جس کام کے پیچھے تقویٰ ہے اسے قبولیت سے، اسے افضلیت سے، اسے اکملیت سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اسے قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ ہمیں کون سے واقعے سے سمجھ آتا ہے؟ میں نے آیت بھی پڑھی ہے. اس قصے کو کون سا قصہ کہتے ہیں؟ اچھا، ایک سجیشن آئی ہے، حابیل قابیل کا قصہ. کوئی اور بتائے اس قصے کے کوئی اور نام بھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اہم واقعات، اہم چیزوں کے کئی نام ہوتے ہیں نا. ایک ہو گیا حابیل قابیل کا قصہ، دوسرا قصہ قربانی کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی قربانی جو پیش کی گئی اس میں ہے قربانا فتقبل. ٹھیک ہے، اور حسد کی مذمت معلوم ہوتی ہے. آپ اس قصے کو کوئی نام دیں، میں دیکھتی ہوں کہ اس کا موسٹ کلکنگ ہے، موسٹ رائٹ ہے، موسٹ اوتھینٹک ہے اور بڑا اہم ہے. آپ نے ابھی دورہ کیا ہے، دورہ ایک کورس ہے، قرآن کورس، اور 3 گھنٹے والا دورہ تو سبحان اللہ کہ اس کا کوئی مقابلہ، کوئی کمپیئر ہی نہیں ہے. اس کا قربانی کی قبولیت، اور اسی طرح اہم اس کا قصہ غراب، قصۃ الغراب. غراب کس کو کہتے ہیں؟ کوا. اچھا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے وہ زندہ محفل لگتی ہے کہ جس میں میں بھی بات کر رہی ہوں اور میری آڈینس بھی متوجہ ہو. ٹھیک ہے نا، وہ زندہ ہے. باقی دوسرا لیکچر جھاڑ کے چلا جانا وہ بھی کچھ حد تک کہیں کامیاب ہے، مگر وہ جو ایک ہوتا ہے نا کمیونیکیشن، انڈرسٹینڈنگ، وہ اس سے زیادہ. یہی وجہ ہے قرآن کریم میں سوال جواب کا انداز آیا ہے، پوچھنا سکھایا گیا ہے، سوال جواب کے ذریعے چیزیں سمجھائی گئی ہیں. خود اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایون یہ کہنے کا، بولنے کا حکم دیا کہ آپ انہیں کہیں قل هو اللہ احد. ایک سوال ہے نا، اسی قل یا ایھا الکافرون. اسی طرح سوال کے لیے اور بھی مختلف انداز آئے ہیں، یہ قل بھی ایک انداز ہے. تو اسی طرح اب میرا یہ آگے آپ سے سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ قرآن میں مختلف مخلوقات کے نام آئے ہیں. ہم یہاں ایک مخلوق غراب، پرندہ کون سا؟ کوا. اس کے واقعے سے آج کچھ اسباق سیکھیں گے. اس قصے میں ہمارے لیے بڑی مثالیں ہیں. جس طرح سوال جواب کے ذریعے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قصہ بیان کرنا قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے جس کے ذریعے سے باتیں سمجھ آتی ہیں اور پھر کبھی بھولتی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے بچپن میں جو امی، ابو، نانی، دادی جو قصے کہانیاں سناتے تھے، یا جو درسی کتب میں قصے پڑھے، بے شک وہ پیدل ہوں، جھوٹے ہوں، فرضی ہوں، لیکن وہ بھولتے نہیں ہیں. تو یہ قرآنی قصے تو سچے ہیں، ان کی تو اور زیادہ حقانیت اور حقیقت اور تاثیر ہے. تو یہ ایک قصہ غراب ہے، ایک پرندے کی مخلوق میں سے ایک. کون سا پرندہ؟ کوا. اب مجھے اور بتائیں، سوچیں، آپ میں سے کچھ کو پتہ ہوگا، مجھے بتائیے کہ کچھ اور پرندوں کے نام قرآن میں کسی اور پرندے کا نام آیا ہو. سبحان اللہ. آیت کون سی ہے؟ سورت کون سی ہے؟ النمل. آیت کون سی ہے؟ کون سی آیت میں آیا ہے؟ کوئی حافظہ ہے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میری پروجیکٹر ویلی سسٹرز جو نہیں میں دیکھ پا رہی، لیکن ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے ہاں اجر ثابت کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. یہ سبا کی ملکہ کون تھی؟ دیکھ لیں. اللہ اکبر. واقعی ٹھیک ہے. اچھا یہ بے شک جواب غلط ہو جائے نا، لیکن بولنا یہ بھی ایک اعتماد کی نشانی ہے اور اس سے تصحیح ہوتی ہے. آپ یہ پوائنٹس ذہن میں رکھتی جائیں کہ اس پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. میں بھول بھی جاؤں آپ نے مجھے یاد کرانا ہے. ایک تو ہم نے حابیل قابیل کو ڈسکس کرنا ہے اور دوسرا ہم نے بلقیس کو ڈسکس کرنا ہے. یاد رہے کہ تفسیر کی، قرآن کی معلمات ہونے کی حیثیت سے، طالبات ہونے کی حیثیت سے ایک قاعدہ، ایک قانون یاد کر لیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں جو نام، جن چیزوں کے، جن شخصیات کے نام نہیں آئے، تعظیم نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے اس کی تعظیم نہ کریں. مثلا اسی بلقیس کا نام جو زبان زد عام ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں. لا نصدقہ ولا نکذبہ. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملکہ بلقیس تھی، بلکہ قرآن نے اس کا تعارف کیسے کرایا؟ ملکہ سبا. ایک آیت کا آخر ہے من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل. وہ بتاتا ہے کہ ان کا قصور کیا تھا. وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، انہوں نے عورت کو ملکہ بنایا ہوا ہے اور اس اللہ کو بھول گئے. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. آگے کی آیت کون سی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. اپنی بچیوں کو حفظ ضرور کرائیں. یہ کسی ماں کا سب سے قیمتی تحفہ ہے جو وہ حفظ قرآن کا اپنی بچی کو دیتی ہے، اور اپنے بچے کو بھی. کسی بھی ماں کا، آپ بچی کے لیے کوئی گھر، کوئی دکان، کوئی پلاٹ، کوئی سونے کا سیٹ، جتنی تعلیم کچھ بھی کر لیں، سب سے جو قیمتی تحفہ ہے، آپ اس کا کیریئر، آپ اس کی ڈگری، جو بھی اس کو دے دیں، اس کے فیوچر کے لیے، اس کے کیریئر کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، اس کے کہیں کہ نصیب کے لیے. لیکن سب سے جو قیمتی تحفہ ہے، جو نہ صرف اس کی زندگی میں اس کی حفاظت کرے گا، اس کو برکت پہنچائے گا، بلکہ اس کے موت کے وقت بھی، مرنے کے بعد بھی، محشر میں بھی، حتیٰ کہ یہ تحفہ ماں کا دیا ہوا، پڑھایا ہوا، اس کو جنت تک پہنچائے گا. اور یہ جو ماں دے سکتی ہے نا، وہ کوئی ٹیچر نہیں دے سکتی. میں نے الحمدللہ اپنے ایک بیٹے کو 8 سال کی عمر میں خود حفظ کروایا. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے. تو یہ چیزیں ممکن ہیں. وہ جب چارپائی کے ساتھ جو جھولا، گنگوٹی کہتے ہیں نا، وہ جو باندھتے ہیں نا، میں اس کو سلاتی تھی اور ایک ایک آیت یاد کراتی تھی، ایک ایک آیت. تو یہ ممکن ہے. وہ بچہ اسکول بھی جاتا تھا اور برانڈیڈ اسکول جاتا تھا. اس کے ساتھ اس نے 8 سال میں پہلی بار مصلی تراویح پڑھائی. اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے. یہ ممکن ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ممکن ہے. اسی طرح میری بیٹی ہے ابھی 9 سال کی، ہبا، وہ حفظ کر رہی ہے. 10 پارے اس کے حفظ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی 9 سال کی ہے، 5ویں کلاس میں بھی ہے. اسکول کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اچھا یہ یاد رہے کہ اس میں آپ نے تشدد کو نہیں آنے دینا، اس میں سختی کو نہیں آنے دینا. آپ کا گول یہ نہیں ہے کہ پورا قرآن حفظ کرے. ٹھیک ہے، آپ گول سیٹ کر لیں، مگر آپ کے ذمے کوشش کرنا ہے. پچھلے 2 سال سے میری بیٹی نے 10 سپارے حفظ کر لیے ہیں. میں نے اس کے روک دیے.
کیونکہ اب آگے بڑھتی ہے تو اسکول کا حرج ہوتا ہے. اسکول کو بھی ہم نے جو اسکول پتہ کیا ہے، یہ وقت کے مسائل ہیں، تقاضے ہیں. دنیا میں جینا ہے تو ان مسائل کو جان کے جینا ہے. ہمیں پتہ ہوگا، ہم قرآن کو سمجھیں گے، میتھ سے ہم علم الفرائض سمجھیں گے، ہم بایو سے اللہ کی قدرت کو پہچانیں گے، ہم فزکس سے دنیا کی اس کائنات کو تسخیر کرنے کی طرف جائیں گے جو اللہ نے فرمایا سخر لکم، انسان میں نے تمہارے لیے مسخر کیا. تو یہ اس کی مذمت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن یہ ہماری اول اقدام ہونا چاہیے کہ اس کو ترجیح دیں. تو آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں نے بچی کو پورا قرآن کرانا ہے. آپ یہ ضرور کریں کہ کم از کم بچی کی 1 2 3 آیات ضرور آپ اسے حفظ کروائیں. قلم قرآن ہے، آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہے تو موبائل ہے، یوٹیوب ہے، ایپس ہیں، کرنا چاہیں تو اب کوئی عذر نہیں ہے. یہ نہ کہ مجھے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی. اور صرف یہ نہیں آپ کہیں کہ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں پتہ. حتیٰ کہ میرے علم میں ایسی بھی خواتین ہیں جو مردوں کے شانہ بشانہ ذمہ داریاں اٹھانے والی ہیں، گھر چلانے والی ہیں، ورکنگ وومنز ہیں، آفیسرز ہیں، سینئر ڈاکٹرز ہیں. اس کے باوجود ان کا ٹاسک کیا ہے کہ اپنی بچی کو صبح سکول بھیجتے ہوئے، سبحان اللہ میں نے ایسے منظر دیکھے، سفر میں ہوتی ہوں، آپ کے گھر آنا جانا میرا ہوتا ہے، سوشل ورک ہے، تو میں حیران ہوتی ہوں اور میں بہت انسپائر ہوتی ہوں ان ماؤں سے مل کے کہ جو صبح بچی کو یونیفارم پہنا رہی ہیں، پونی لگا رہی ہیں، ناشتہ کرا رہی ہیں، ساتھ ساتھ ایک آیت یاد بھی کروا رہی ہیں. اللہ اکبر، یہ قیمتی تحفہ ہے. اسی کے ساتھ سنوار آتا ہے. اور جب آپ اس میں اپنے رب کا تعارف پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. یہ کس پرندے نے سارا بیان کیا؟ ہدہد. اور قرآن میں کسی پرندے کا نام بتائیں جی. چونٹی. اچھا یہ تو حشرات میں آ گئی نا، النمل. میں صرف پرندوں کی بات کر رہی ہوں جی. ابابیل. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. ابابیل یہ پرندہ کون سا تھا؟ ابابیل کس کو کہتے ہیں؟ ابابیل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا طیرن پیچھے ہے نا، طیرن، طیر یعنی پرندے. اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی نام نہیں بتایا. بعض کہتے ہیں کہ ابابیل ایک خاص پرندہ ہے. ابابیل خاص پرندہ نہیں ہے. ابابیل کا مطلب ہے گروپس، جھنڈ، گروہ در گروہ، یعنی وہ جو بھی پرندے تھے وہ گروپس کی شکل میں آ رہے تھے. ارسل علیہم طیرا ابابیل. تو کتنے پرندے بھی ہم نے پڑھے؟ غراب، ہدہد، ابابیل. اور کوئی پرندہ بتا دیں، لیکن پرندہ ہو. پہلے پارے میں ایک آتا ہے مچھر. کس نے بتایا؟ ہاتھ کھڑا کریں. بارک اللہ، ماشاء اللہ. مچھر کہاں آیا؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللہ مچھر اس سے اوپر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا کہ حق کو وہ ایکسپلین کرے. سمجھانے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی مثال دی جا سکتی ہے. اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی مسئلہ کیسا ہے، بات کیسی ہے. بعض کہتے ہیں آپ ایسے سینسٹیو میٹرز، خواتین کے مسائل میڈیا پر بیان کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کی یوزر زیادہ خواتین ہیں، اور جس کو شرم آتی ہے وہ نہ دیکھے، نہ سنے. ہم اگر خواتین کو یہ مسائل اوتھینٹک قرآن حدیث سے نہیں بتائیں گے، آپ کو پتہ ہے وہ سب پگڑی والے، وہ پتہ نہیں کون سی مخلوقات ہیں جو غلط مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جہالت کا مقابلہ علم سے ہوگا، اسی لیے بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے. جس طرح کے بھی مسائل، اوتھینٹک مسائل ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں خواتین کے، میں ان سے کہتی ہوں آپ کا یہ مسئلہ آپ کا نام لیے بغیر میں اپلوڈ کر دوں، آپ کا سوال اور اپنا جواب. تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، اوروں کا بھلا ہو، ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں. اور وہ عرب و عجم، مشرق تا مغرب، انڈیا سے، چونکہ وہاں زیادہ تر ایسے خواتین اس میدان میں کم ہیں، لیکن جو بھی ہیں الحمدللہ وہ باعمل ہیں، تو وہ بڑے اس میں پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے.
الحمدللہ. اچھا ایک ہو گیا یہ مچھر. اور کون سا پرندہ کوئی اڑنے والا؟ مکھی. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے. کہاں آیا ہے؟ سورہ حج کے آخر میں. آیت کون سی ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الحمدللہ یہاں کافی مجھ سے زیادہ علم رکھنے والی بہنیں بیٹھی ہیں، معلمات ہیں، سینئر اسکالرز ہیں. میں ایک عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ قرآن پڑھانے کے لیے ایک تو ضرور مطالعہ کیا کریں، اور دوسرا اس کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ ایک دیکھیں، میں سمجھتی ہوں ایک وجہ جو ہے نا وہ ہماری جو قرآن میں گیپ آ رہا ہے نسلوں کا، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا دلچسپی ختم ہو گئی، دوسرا یہ کہ ہم پڑھانے والے بھی محنت نہیں کرتے. تو یہ کوشش کریں. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے، معلمہ پڑھانے سے پہلے جو پڑھا رہی ہے اس کو خود بار 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 پڑھتی رہے. اللہ اس پر اور اسرار اور اسباق کھولتا جائے گا. کیا نہیں دیکھتے کہ جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں نت نئی معلومات، نت نئے حقائق سامنے آتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ اب مکمل ہو گیا ہے، اب علم مکمل ہو گیا. نہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اور یہ سفر تو جاری رہے گا حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. ایک اور پرندہ بتا دیں، اڑنے والا ہی، شہد کی مکھی، ہنی بی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اچھا یہاں آپ کو دیکھیں کہ آپ نے بہت سارے لفظ یہاں بیٹھے بیٹھے عربی زبان کے سیکھ لیے ہیں. بچوں کو جا کے بتائیے گا مچھر کو کیا کہتے ہیں؟ بعوض. مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ ذباب. اور شہد کی مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ نحل. پوری سورت کا نام ہے. اور وہ پرندہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے سبا شہر کی رپورٹنگ کر رہا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ ہدہد. اور سورہ فیل میں کون سے پرندے کا نام آیا؟ ابابیل. لیکن یہ سمجھانا ہے ابابیل وہ جھنڈ ہے، وہ پرندہ نہیں ہے. طیرن ابابیل. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اور تو دیگر کئی مقامات پر پرندوں کا ذکر آیا ہے. یعنی طیر فی القرآن، قرآن میں لفظ طیر کئی مقامات پر آیا ہے. لیکن یہ چیدہ چیدہ کہیں کہ منتخب خاص پرندوں کے نام ہیں. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یا میں آپ کو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ غراب کے ذریعے سے ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین. اچھا اس سے نا قصہ غراب کہیں، قصہ بنی آدم کہیں، لیکن قصہ حابیل قابیل نہ کہیں. کیوں؟ جواب آپ دیں گے. کیوں نہیں کہنا چاہیے قصہ حابیل قابیل؟ کیونکہ حابیل قابیل یہ نام قرآن میں کہیں نہیں آئے، حدیث میں کہیں نہیں آئے. ٹھیک ہے؟ قرآن میں حدیث میں یہ حابیل قابیل نام نہیں آئے. ہاں جو نام آتے ہیں جیسے مخصوص میں نے آپ کو بتائے، بعوض، ذباب، جن جن چیزوں کے نام آئے ہیں وہ ہے. اچھا ایک اور بھی ہے، بٹیر کے لیے کون سا آیا ہے؟ بٹیر پرندہ ہے نا، قرآن میں اس کا نام آیا ہے، کیا ہے؟ سلوا. کس نے بتایا ہے؟ ماشاء اللہ، سلوا. سلوا بٹیر یا اس جیسی قسم کے پرندے کو کہتے ہیں. اور یہ بنی اسرائیل پر اللہ کا ایک تحفہ تھا، نعمت تھی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. من کس کو کہتے ہیں؟ من مشروم، کھمبی، وہ جو چھتری کی طرح خود بخود اگ جاتی ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے من و سلوا کے بارے میں لوگوں میں بہت سارے غلط کانسیپٹس ہیں. جو موسٹ اوتھینٹک ہے،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا صحیح بخاری کے حوالے سے، آپ نے فرمایا الکمعۃ المن من الکمعۃ، یہ کھمبی سے ہے، یہ کمہ ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اور یہ میٹھا، یہ کڑوا نہیں ہوتا، یہ میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ایک گوند کی قسم کا میٹھا تھا جو خود بخود اگاتا تھا۔ عام طور پر آپ کو پتہ ہے یہ زرعی ملک ہے ہمارا، کاشتکاری، زراعت کتنا محنت طلب یہ پروفیشن ہے، فیلڈ ہے، لیکن ان کے لیے اللہ نے کیا کیا، خود بخود یہ میٹھا دستیاب ہوتا صحرا میں۔ حالانکہ صحرا تو ویسے کاشتکاری بھی کریں تو نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے کیا تھا، صحرا میں یہ خود روح میٹھا اگا تھا اور وہ توڑتے اور مزے کرتے۔ میٹھے کے لیے یہ من تھا، اور سلوا یہ ایک بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جو جھنڈوں میں بہت سارے آتے اور نیچے گر جاتے اور یہ اٹھاتے اسے آرام سے کھاتے۔ یہ سلوا نمکین کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ بٹیر گوشت نمکین ہوتا ہے، سالٹی ہوتا ہے نا، تو من میٹھا اور سلوا نمکین، لیکن من مشروم کی طرح اور سلوا یہ پرندہ ہے بٹیر قسم کا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ساری کتنی پیاری معلومات ہیں، قرآن کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تو تمہارا ہی تذکرہ ہے، تمہارا ہی تذکرہ، تمہاری اپنی بایوگرافی ہے، نہ صرف ماضی بلکہ حال اور مستقبل بھی۔ اس کے باوجود تم ادھر ادھر دھکے کھاتے ہو، اور وہ جو اتھینٹک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے تم اس کی طرف پھر بھی نہیں آتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اس غراب کا ذکر آیا، اور یہ قصہ حابیل قابیل نہیں ہے، کیونکہ قابیل یا حابیل نام کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ یہ ایسے ہی اسرائیلی روایات ہماری مختلف تفاسیر میں تفسیر کرنے والوں نے، شارحین نے لکھ دی۔ ہر لکھی ہوئی بات ٹھیک نہیں ہوتی، ہاں البتہ وہ لکھ سکتا ہے جو یہ بیان کرے کہ لوگوں میں، جیسے آپ ٹیچرز ہیں، آپ اپنی اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہوئے کہہ سکتی ہیں کہ اس قصے میں جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام آتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، اللہ کو معلوم وہ حابیل قابیل تھے یا کون تھے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنائیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو وَاتْلُ اور تلاوت کیجئے، سنائیے، عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، وہ ہے کیا؟ اچھا، اس میں بھی بہت ساری چہمگوئیاں ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا کوئی زمینی تنازع تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک نیک تھا دوسرا برا، وہ تو ظاہر ہے انجام سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ ٹوئنز ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایک وقت میں جو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ان کا رشتہ دوسرے وقت میں بیٹا بیٹی سے ہوتا، اور پھر اس طرح ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ اس کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی، اس نے چاہا کہ وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرے جو کہ شرعاً حرام تھا، اور وہ اپنی بہن اس کے ساتھ شادی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ تو بہرحال نہ تو نام ثابت ہے نہ یہ واقعہ ثابت ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی معاملہ تھا، اختلاف، کوئی جھگڑا تھا جس کی بنا پر انہیں یہ پیش کیا گیا آدم علیہ السلام نے، یا یہ ان کا جو ایک شریعت کا طریقہ تھا کہ ایسا کریں، دونوں کوئی قربانی پیش کریں۔ اور اس وقت قبولیت کی یہ نشانی ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی، تو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ یہ اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر تک یہی معاملہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے بدر کے جو اموال غنیمت تھے ان کی تقسیم کے سلسلے میں کہا کہ اس کو رکھ دیتے ہیں میدان میں اور آگ آئے گی کھا جائے گی، اللہ کا مال ہے اسی کے پاس، وہی قبول کر لے۔ پھر وہ آگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اس امت کے لیے خصوصی طور پر غنائم کو حلال کر دیا۔ یہ اللہ کی خاص بلیسنگ ہے اس امت پر، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، دیکھیں قربانی دونوں نے رکھی ہے، قربانی دونوں نے رکھی ہے، لیکن قبول ایک سے کی گئی ہے۔ بہت سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے۔ اس رمضان میں روزے سب رکھتے ہیں مگر قبول سب کے نہیں ہوتے، قیام سب کرتے ہیں مگر قبول سب کے نہیں ہوتے،
صدقات اکثر کرتے ہیں، قبول سب کے نہیں ہوتے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اب جس سے قبول نہیں کیا گیا اسے یہ نہیں چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بغض رکھے، حسد پال لے، انتقام کی آگ میں آ جائے۔ بھئی قصور آپ کا اپنا ہے، اس کا جو ہوا تو اس نے کیا کہا، اسی حسد کی اس کی قبول کر لی گئی ہے، ساری فیور اس کو مل رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے گھریلو اختلافات ہوں، ہمارے معاشرتی مسائل ہوں، ہمارے مذہبی، ہمارے سیاسی اور مذہبی، خاص طور پہ مذہبی، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ ہم مدارس والے ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ مطلب کس چیز کی جیلسی ہے؟ علم کا کام کرنے والے ہیں اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کسی کو مقبولیت، قبولیت، وسعت، برکت دے رہا ہے تو آپ بھی اخلاص اور تقوی اپنائیں تاکہ قبولیت کو پائیں۔ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، یہ کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، یہ تو الٹا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس واقعے کے آخر میں یہی ہے کہ ہوا ہوگا کیا، وہ کہ کہتے ہیں نا موڑی کوئی چٹ کر باسو، یعنی وہ جو تھوڑا بہت ہے نا انسانیت، اس انسانیت کو بھی مٹا بیٹھو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل الناس فکأنما قتل الناس جميعا، یہ انسانیت کا قتل ہے۔ تو ہم خاص طور پر قرآن پڑھنے پڑھانے والے، مدارس والے، اللہ کے لیے میں آپ سے درد مندانہ اپیل کروں گی۔ میں مدارس میں بہت زیادہ جاتی ہوں اور میں اس چیز کو فیس کر رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کیا وجہ ہے کہ ہم ایک معلمہ دوسرے سے، ایک مدیرہ دوسری سے، ایک طالبہ دوسری سے، ہم نے علم کے نام پہ، قرآن کے نام پہ ہم نے آپس میں دلوں میں دوریاں، غل پال لیا ہے۔ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ کوئی مقبولیت دے رہا ہے تو بدظنی نہ کریں۔ ایسے یہاں تک بعض ہم کہہ دیتے ہیں باتیں جو بہتان میں جاتی ہیں، مثلا کہہ دینا کہ وہ تو کرپشن کرتی ہے، کہہ دینا کہ وہ تو فلاں کام کرتی ہے، فلاں وہاں تو یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ نے اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ یاد رکھیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ جس چیز کے آپ عینی شاہد نہیں ہیں، اور یاد رکھیں بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، چیزیں آپ کے سامنے، اور آپ آج کل تو اے آئی کا دور ہے، جو ہوتا نہیں ہے وہ بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ کل کو آپ میری کوئی ویڈیو دیکھیں، میری پکچر، آواز میری، لیکن وہ میں نہ ہوں، یہ ممکن ہے اے آئی کے ٹائم میں۔ وائس لیکس، ویڈیو لیکس، یہ سب چیزیں حقیقت نہیں ہوتی، لیکن کسی کی آواز کو موڑ کے اسی کی آواز کو غلط پیغام کے ساتھ جاری آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اب تو یہ بچوں کا کھیل ہے۔ تو اسی لیے خاص طور پر قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ فوراً سے اپنی استاذہ کے بارے میں، مدیرہ کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں، دین کے بارے میں بدگمانی نہ پال لیا کریں۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، جبکہ اہل علم کا تو سبحان اللہ، محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک عام انسان کی غیبت وہ جیسے مردہ کا گوشت کھانا ہے، تو ایسے سمجھ لیں کہ عالم کی غیبت کرنا وہ زہر کا گوشت کھانا ہے، زہریلا گوشت۔ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، ان کی غیبت بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ ویسے بھی عوام جو ہے علماء سے بدظن ہے، متنفر ہے، یہ ایک پروپوگنڈا ہے، لیکن ہم اور اس چیز کو بہانہ بنا دیں تو یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی مقبولیت پسند ہے تو اپنے رب سے مانگیں، تقویٰ پیدا کریں، کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ یقیناً ہم کما حق وہ کام نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اس سے سوال کرتے ہیں کما تحب وترضى، جیسے سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں، نعمتیں بخشی، وہ بھی یہی دعا کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے سورہ نمل میں؟
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آخری دو جملے، اور ویسے تو پوری دعا ربی اوزعنی ان اشکر. اور یہ دیکھیں، حسد نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ شکر کریں. شکر سے اللہ زیادہ دیتا ہے، اور حسد سے آگ لگ جاتی ہے. جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کیا کریں کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس پر شکر کریں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ جو تو نے مجھ پہ انعام کیے تو مجھے ان کے شکر کی توفیق دے. اور نہ صرف یہ کہ دیکھیں، اصل شکر یہ ہے کہ انسان صرف موجودہ نعمت پر شکر نہ کرے. یہ بڑی نکتے کی بات ہے. جب بھی ایک تو ہمیں نا ریئلائزیشن، احساس بڑا کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، شکر کا پرزہ کم ہے. جب کبھی ہو جائے نا تو ایک چیز اڈاپٹ کر لیں، سیکھ لیں کہ آپ نہ صرف اسی نعمت کا اس وقت اس چیز کے ملنے کا شکر کریں بلکہ اپنے ماضی پر نظر دوڑا لیں. وہ ساری نعمتیں جو آپ کو ملی ان کا بھی شکر ادا کر لیں. اور پھر نہ صرف اپنی زندگی بلکہ آپ کے آباء پر اللہ کی جو نعمتیں تھیں اس پر بھی شکر کر لیں. کتنی ہی چیزیں ہیں جو آپ کو تھرو پیرنٹس، تھرو آبا ملتی ہیں. میں اپنا بیک گراؤنڈ دیکھوں، ابو جان کا ذمہ دارہ ہے، مجھے میرے انسٹیٹیوٹ کی تعمیر میں بہت سپورٹ کرتا ہے. والدین کی محنتیں، کوششیں میرے مشن میں معاونت کرتی ہیں. تو ہر ایک کی زندگی میں ایسے ہے. کوئی یہ نہ سمجھے اپنے آپ کو میرے تو والد صاحب ایسے نہیں ہیں. اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں ہماری فیملی سپورٹیو نہیں ہے، میرا بھائی میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ ہماری محدود سوچ ہے، یہ ہماری تنگ نظری ہے، یہ ہماری تنگ ذہنی اور تنگ قلبی ہے کہ ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہمیں دوسروں کا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں اپنا نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ انبیاء کی دعاؤں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ اپنے ماضی، اپنے آبا کے ماضی کا بھی شکر ادا کر لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ایک وقت کا شکر آپ کے شکر کو اور پھر اجر کو ملٹیپلائی کر دے گا، زیادہ کر دے گا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. شکر کیجئے یا رب. یہ انسٹیٹیوٹ کب اس کی بنیاد رکھی گئی؟ تقویٰ کی بنیاد پہ. آج پاکستان، دنیا بھر میں اور میڈیا کے تھرو تو دنیا بھر میں کہاں کہاں تک بچیاں قرآن پڑھتی ہیں. جس طرح وہ سابق فاضلہ صاحبہ، معلمہ صاحبہ بتا رہی تھیں کہ ایک بچی آپ دے دیں. میں کسی ایک ادارے سے، ایسے ادارے سے پڑھ کے آئی کہ جس میں نے ہاسٹل میں 5 سال عالمہ فاضلہ کا کورس کیا. اب میں دیکھتی ہوں تو اللہ اکبر، اس میں ایک اینٹ کا بھی جس نے تعاون کیا، جو میں دین کے لیے دوڑ دھوپ کر رہی ہوں، جو کام کر رہی ہوں، کیا ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. خلوص سے، تقویٰ سے دیا ہوا اللہ کیسے ملٹیپلائی کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک تو اپنے مال کو ایسے گھروں کے لیے، ان کی آباد کاری کے لیے کھول دیں. بہترین مال ہے جو علم پر خرچ ہو. بہترین مال ہے جو علم پر خرچ ہو. سبحان، اس سے بہتر مصرف میں نہیں پاتی. اور خاص طور پر اس وقت کہ جب جنگیں تلواروں سے نہیں قلم سے جیتی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہماری تلواروں کو بھی تیز کرے اور ہمارے قلم کا لکھا ہوا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ اس طرح سبحان اللہ اپنے اندر شکر کی، جو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے